یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت یوسف علیہ السلام سے۔ علماء نے اس کی کئی وجوہات لکھی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اور بڑی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر بننا تھا، یعقوب علیہ السلام کو علم تھا، معلوم تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ سب سے چھوٹے تھے، اور یہ ایک نیچرلی کہتا ہے کہ چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب اتنی محبت تھی، یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے محبت تھی، تو اس وجہ سے بھائیوں میں حسد پیدا ہوا، بہت زیادہ حسد پیدا ہوا۔ اب اللہ کا قرآن کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 12 سال تھی، بعد نے 8 سال لکھی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اپنے والد صاحب کو بتایا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب خواب بیان کر دیا تو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، قال یا بنی لا تقصص رؤیا علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے میرے بیٹے، یہ اپنا خواب بھائیوں سے نہ بیان کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں وہ حسد کی وجہ سے فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کوئی مکر نہ کرے، کوئی چال نہ چلے، کوئی تیرے ساتھ دھوکہ فریب نہ کرے۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے، وہ کسی بھی طرح انسان کو ورگلانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب جب یہ بیان کیا، یہاں بعد مفسرین نے لکھا ہے، جیسے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آپ نے خواب اس وقت بیان کیا جب آپ کے بھائی بھی موجود تھے، اس وقت بیان کیا تو بھائیوں کو علم ہو گیا تھا کہ جو سجدہ کرنے والے سے مراد ہے وہ ہم ہی ہیں، کہ 11 ستاروں سے مراد بھائی تھے، اور سورج سے مراد والد، اور چاند سے مراد والدہ تھی۔ تو چونکہ یہ بات علم ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے مکر، فریب، دشمنی، حسد، بغض اسی وقت سے پالنا شروع کر دیا، اسی وقت شروع کر دیا۔ اور یہاں ایک بات بھی ہے، انبیاء علیہ السلام کے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے خواب 3 طرح کے ہیں جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ ویسے تو انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں، وحی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ ایک خواب کی صورت انبیاء علیہ السلام پر ایسی ہے کہ جیسے دیکھا بعینہ ہی اسی طرح پورا ہو گیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں حج کر رہے ہیں، وہاں سر سے بال کٹوا رہے ہیں، کچھ صحابہ حلق کر رہے ہیں، کچھ قصر کروا رہے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خواب دیکھا بعینہ ہی اسی طرح صحابہ کرام نے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ قرآن کے اندر ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، کہ حضور نے جیسے خواب دیکھا بعینہ ہی اسی طرح ہی ہوا۔ دوسرے خواب کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھاتا کچھ ہے لیکن مقصود کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا۔
وہ خواب دیکھا تھا، اس سے مقصد کوئی اور تھا، آزمائش مقصد تھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اصل میں ذبح نہیں ہوئے بلکہ مینڈے کو ذبح کیا گیا۔ اور تیسرا خواب جو متشابت ہو، مشابت کے لیے کیا گیا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ اسی طرح پورا ہوا۔ اس سے مراد تھی آپ کے بھائی والدہ اور والد، جب آپ مصر میں جا کے بادشاہ بن گئے، آپ کو حکومت مل گئی، پھر جب یعقوب علیہ السلام کنعان سے مصر پہنچے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا، بھائیوں نے بھی، آپ کے والد نے بھی کیا۔ قرآن کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس وقت انہوں نے سجدہ کیا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب سے کہا تھا قال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، کہ اے میرے ابا جان، یہ وہی خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، آج اللہ نے پورا کر دیا۔ سبحان اللہ، ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، اللہ تعالیٰ نے وہ میرا خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، آج اللہ نے وہ خواب میرا پورا کر دیا۔ تو وہ بیعینی ہی ہونا یا مقصود کوئی اور ہونا یا متشابت ہو جائے۔ سجدہ عبادت والا کسی بھی امت میں جائز نہیں تھا، سجدہ تعظیمی پہلے امتوں میں جائز تھا، لیکن حضور کی امت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ دوسری بات اسی خواب کے حوالے سے یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے، جو مسئلہ اس سے نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر بعض لوگوں کو خواب عجیب و غریب آتے ہیں، کسی کو ڈراؤنا خواب آ گیا، کسی کو اس طرح کا عجیب و غریب خواب آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ علامہ محمود احمد آلوسی علیہ الرحمہ نے روح المعانی میں اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اگر بندے کو خواب اچھا آئے، قرآن پڑھ رہا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے، اور بہت ہی اچھا ہے جیسے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، کسی بزرگ کی، عالم دین کی، کسی معتبر عالم دین کی زیارت ہو جائے، قرآن کی زیارت ہو جائے، ذکر اذکار کرتے ہوئے پایا جائے، تو علامہ محمود احمد آلوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایسے خواب کو بیان کیا جائے، بیان بھی کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کی جائے، حمد و ثنا بھی کی جائے۔ مطلب آنکھ کھلی تو اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرے۔ لیکن اگر برا خواب آ گیا، برا خواب، ڈراؤنا خواب، عجیب و غریب خواب، آپ فرماتے ہیں پھر بندے کو یہ عمل کرنا چاہیے کہ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے تو وہ بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھوک جسے پھینکتے ہیں نا، ایسے کرے، اور پھر پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وشر الرؤیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وشر الرؤیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ایسا پڑھ لے تو اس خواب سے اس بندے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے، نہ ہی وہ کسی کو وہ بیان کرے۔ برا خواب کسی کو بھی نہیں بیان کرنا چاہیے، بیان نہ کرے بلکہ یہ عمل کرے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے تو وہ بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ جیسے تھوک پھینکتے ہیں اس طرح کا عمل کرے، اور پھر یہ کلمات پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وشر الرؤیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے خواب کی جو برا خواب ہے، ان جتنی بھی اس کے پیچھے پنہا کوئی بھی آزمائش ہے، کوئی بھی برائی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ، معاشرتی مسئلہ جو اس صورت سے۔ بہرحال جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب بیان کرنے کے بارے میں آپ یعقوب علیہ السلام نے روک دیا، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے سامنے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ بیان کیا، اب وہ سارے آپ کے ساتھ حسد جلن کی وجہ سے آپ کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے کہا اقتلوا یوسف
اوِتْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ کہا کہ ساری محبت یوسف علیہ السلام کو مل رہی ہے۔ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تو پوچھتے نہیں، ہم ایک جماعت ہیں، ہم طاقتور ہیں، پیسہ کمانے والے ہیں، نفع کمانے والے ہیں، طاقتور ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں، یا پھر کسی دور دراز جگہ میں پھینک آتے ہیں، تاکہ جو یوسف کو محبت مل رہی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ ہمارا باپ ہمیں محبت کرے۔ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ ایک مرتبہ یہ عمل کر لیتے ہیں، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ قوم صالحین، جب یہ مشورہ کر رہے تھے تو مشورے کے دوران ان کا بڑا بھائی، سب سے بڑا بھائی یہودا بولا۔ قرآن کہتا ہے قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، اس نے کہا ایسا نہ کرو، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو۔ لا تقتلوا یوسف القوه فی غیابۃ الجب، ایسا کرو کہ کوئی منصوبہ بندی کرو، ہم اسے لے جاتے ہیں اور کسی ویران کنویں میں جا کے پھینک آتے ہیں۔ قرآن کہہ ہے یلتقطوا فی الجب بعد سیارۃ ان کنتم فاعلین، کوئی قافلہ آئے گا لے جائے گا، اگر وہ نہ لے گیا تو کنویں میں بھی ایک وصال ہو جائے گا۔ اس طرح ہم اپنے باپ کی محبت حاصل کرتے ہیں۔ اب جب یہ مشورہ طے ہو گیا، مشورہ طے ہونے کے بعد انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملایا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جاتے نہیں ہیں، بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاتے، ہم آپ کے مگر ہمارے ساتھ جائیں تو ہم آپ کو جنگی تدابیر سکھائیں، بھیڑ بکریوں کو چرانے کا طریقہ سکھائیں، اونٹوں کو چرانے کا طریقہ سکھائیں، باہر کی آب و ہوا کھلائیں وغیرہ وغیرہ۔ سارا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے تیار کیا اور یوسف علیہ السلام کو لے کر یعقوب کی بارگاہ میں آئے اور آگے پھر کہا، قرآن کہتا ہے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ انہوں نے آگے کہا کہ اے ابا جان، آپ ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم بڑے اس کے خیر خواہ ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم انہیں وہاں لے جائیں گے، وہاں ان کو کھلائیں گے، وہاں ان کو غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، انہیں میوے کھلائیں گے، انہیں کھیل کھلائیں گے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے انکار کیا، پھر یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یوسف علیہ السلام کو چونکہ ان کے بھائیوں نے پہلے تیار کیا ہوا تھا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہا کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم اپنی غفلت میں اس کو پیچھے چھوڑ کر اپنی باتوں میں لگ جاؤ، خدا نہ کرے کہ اسے بھی بھیڑیا شکار کر لے جائے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے وَخَافَ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم ایسی اتنی بڑی جماعت طاقتور بھیڑیے کی مجال، یوسف علیہ السلام کو آگے کچھ کہہ جائے ہمارا پھر کیا فائدہ، ہم تو پھر کچھ بھی نہ ہوئے، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ہمارا تو کوئی فائدہ نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کو آگے بھیڑیا کہا جائے اور ہم کچھ نہ کر سکیں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو یوسف علیہ السلام کو جناب یعقوب علیہ السلام نے اجازت عطا فرما۔ اب ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب یہ وہاں پہ لے گئے، ظاہر ہے یہ تو حسد کی بنیاد پر لے جا رہے تھے، یہ کون سا کوئی سیر و تفریح کے لیے لے جا رہے تھے، یہ تو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ قرآن کہتا ہے یلتقطہ فی الجب، کہ وہ تو کنویں میں گرانے کے لیے لے جا رہے تھے، وہاں پر جا کے انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے زمین پہ گرایا،
تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود احمد علوسی علیہ الرحمہ نے اس کی تفسیر ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہے کہ ظلم و ستم کی ابتدا کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ شمعون آپ کے سینے پہ چڑھ گیا، کہنے لگا کہ مجھے اجازت دو میں اس کو وہی ختم کر دوں۔ لیکن جو بڑا بھائی ہوتا تھا اس نے کہا نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں جو ہم نے پہلے منصوبہ بندی کی تھی کہ ہم اسے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، ہم ایسا ہی کریں۔ بہرحال انہوں نے وہاں پہ جا کے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے کنویں میں جو اوپر سے کلوز تھا نیچے سے وسیع تھا، اس کنویں میں نیچے گرا دیا۔ اب آپ کی قمیض کو انہوں نے اتار لیا اور یوسف علیہ السلام کو گرا دیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام اسی وقت فوراً تشریف لے کے آئے اور جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پتھر پر بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام کی چونکہ قمیض انہوں نے اتار لی تھی، تو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے جاتے وقت ان کو ایک قمیض تعویذ کی بنیاد پر دی تھی، تعویذ بنا کے دی تھی۔ وہ قمیض کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو جنت سے قمیض بھیجی گئی تھی، تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ قمیض اپنے بیٹے اسحاق کو عطا کی، وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی، وہی قمیض یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اسحاق علیہ السلام نے بطور تعویذ کے دی کہ اس کی حفاظت رہے، وہ تعویذ کے طور پر جب دی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کے اس تعویذ سے اس قمیض کو نکالا اور جناب یوسف علیہ السلام کو وہ قمیض پہنا۔ اب یوسف علیہ السلام وہاں بیٹھے رہے، کچھ دیر بعد جب جبرائیل علیہ السلام جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ جا رہے ہیں، مجھے تو اس کنویں میں ڈر لگے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کے لیے کہا کہ جب تمہیں ڈر لگے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم اس الفاظ سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دے۔ یا صریخ المستصرخین ویا غوث المستغیثین ویا مفرج کرب المکروبین، اے مشکلوں کو حل کرنے والے، اے مدد کرنے والے۔ جب جبریل تشریف لے گئے تو یوسف علیہ السلام نے پھر یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کثیر فرشتوں کو بھیج دیا کہ جا کے یوسف علیہ السلام کا دل لگا۔ اللہ کے فرشتے کنویں میں آ گئے، یوسف علیہ السلام کا دل لگانے لگا، انس پیدا ہو گئی۔ بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، ایک دعا لکھی ہے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ چاہے نا خوشحالیاں ملے، تنگیاں دور ہوں، اللہ غیبی سبب بنائے، تو وہ یوسف علیہ السلام کی دعا مانگا کرے جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں سے نکال کر بادشاہی عطا فرمائی، ایسے جو بھی دعا کرے گا اللہ غیبی سبب بن کے اسے بھی بے شمار خزانے عطا فرمائے۔ وہ دعا یہ ہے جو احادیث مبارکہ میں آتی ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی لکھی ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی کہ آپ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں، اللہم انی اسألک بسمک المکنون والمخزون یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ان تغفر لی وترحمنی وان تجعل من امری فرجا ومخرجا وان ترزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب۔ ان الفاظ کے ساتھ دعا کہ اے اللہ تو ہی مددگار ہے، تو ہی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، تو ہی یہاں جہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں میرا گمان بھی نہیں۔ جب یہ آپ نے دعا مانگی جناب یوسف علیہ السلام نے تو جبرائیل علیہ السلام کی تشریف لے آئے، تو بہرحال یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنویں میں فرشتوں کے ساتھ ایسا انس پیدا فرما دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ذرا بھی پریشانی کا سامنا نہ ہو، اور کنویں کا پانی تھا نمکین
لیکن جیسے یوسف علیہ السلام کو گرا دیا گیا اللہ نے کنویں کے پانی کو بھی میٹھا فرما دیا۔ ادھر آپ کے بھائی جب گرا کے قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات گئے روتے ہوئے آئے، یبکون قمیص لے کر آگے، انہوں نے وہاں ایک ہرن کو ذبح کیا اور اس کا خون ساری قمیص کو مل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وانتم فاكله الذئب، انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم کھیلنے میں مصروف ہو گئے اور ایک بھیڑیا آیا اور اس نے آ کے یوسف علیہ السلام کو ختم کر دیا اور اس کا قمیص جو ہے وہ خون آلود کر دیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص پکڑی اور اپنے منہ پہ اپنے چہرے پہ رکھی اور کہا کہ وہ عجیب بھیڑیا ہے، اتنا سمجھدار بھیڑیا ہے کہ اس نے میرا یوسف سارا کھا گیا اور قمیص کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ جب یہ دعا مانگی آپ زار قطار رونے لگا پڑے اور زار قطار رونے لگتے اور یہی فرما رہے تھے فصبر جمیل فصبر جمیل فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی اچھا ہے، صبر ہی اچھا ہے، اللہ ہی میرا مددگار ہے اس بات پر جو تم نے اپنے پاس سے بات بنا لی۔ تو یہاں پہ ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ حضرت قاضی شریع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مسئلہ آ گیا، ایک عورت آئی اور عورت زار و قطار رو رہی تھی، بہت زار و قطار رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا حضرت اس کے بارے میں آپ فیصلہ فرما دیں، یہ رو رہی ہے، یہ سچی ہوگی، اس کا فیصلہ فرما دیں، مقدمہ اس کے حق میں کر دیں۔ تو قاضی شریع علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں کیسے کروں، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روتے ہوئے آئے تھے، حالانکہ تھے وہ جھوٹے۔ تو رونا سچائی کی علامت نہیں ہے، قرآن کے مطابق رونا سچائی کی علامت نہیں ہے بلکہ تحقیق کرنا سچائی کی علامت۔ قاضی شریع نے کہا میں تحقیق کر کے ہی اس کا حق فیصلہ کروں گا، اس کے علاوہ نہیں کروں گا۔ رونا یہ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رو کر آئے تھے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اسی طرح یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی۔ انشاءاللہ اگلا اس کے بعد اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔